السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا آج لاسٹ ڈے ہے ایز دا چیف جسٹس اینڈ ایز اے جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اور ان کی جگہ پہ کل 11 بجے صبح جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ہی از ٹیکنگ اوتھ ایز دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. اور یہ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے فار دا پوسٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان، دس از ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس کے بارے میں کافی ساری اسپیکولیشنز کی جا رہی تھیں، بٹ الٹیمیٹلی اٹ میٹیریلائزڈ آن دس ڈے ٹوڈے. اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم دو ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. ہم آج 26 امینڈمنٹ کو لنک تو نہیں کریں گے، نہ ان کو تھوڑا سا انالائز کریں گے، بٹ ہم بیسک پوائنٹ دیکھیں گے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا ایز اے چیف جسٹس پرٹیکولرلی اور جنرلی ایز اے جج ان کی لیگیسی کیا رہی ہے، بیکاز ہی از ریٹائرنگ اینڈ ہی ول بی ریممبرڈ فار ہز لیگیسی. اور بسائڈ دیٹ اگر میں بات کروں تو جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی who will complete 3 years term because ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے that's long، وہ جو ان کی اور جیسے یحییٰ افریدی صاحب جو 3 سال پورے کریں گے بیکاز ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے دیٹ از مچ لیٹر، اور 3 سال وہ ٹرم پوری کریں گے ایز اے چیف جسٹس. ان کی اپ کمنگ ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کی جو پاسبل پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ کیا اوپینین ہوگی، اس کے اوپر جو ہے ہم آج کی ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے اگر میں بات کروں چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کی انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا سپٹمبر 2023 کے اندر ایز اے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اس سے پہلے وہ جج رہے تھے سپریم کورٹ کے، اور اس سے پہلے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اوتھ اٹھایا تو پاکستان اس وقت ایک ڈفرینٹ کنڈیشن میں تھا، ایک پولیٹیکل کرائسس میں تھا، اور اٹ از جنرلی بلیوڈ کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو آبویس سی بات ہے وہ ایک انکلوسیو قسم کی گورنمنٹ بنائیں گے، ایک انکلوسیو قسم کی کورٹ بنائیں گے، سپریم کورٹ بنائیں گے، بیکاز ہی ہمسیلف واز پارٹ آف دیٹ کورٹ جو کہ ڈیوائسو تھی. ان سے پریڈیسیسر جو ہے ان کے معاملات ان کے دور میں، اور وہ جو ڈیوائسو کورٹ تھی اس میں جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ہی یوز ٹو ریز آبجیکشنز ٹو دا وے دا سپریم کورٹ واز بینگ مینیجڈ بائی دا پریویس چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس وجہ سے بہت سارے لیٹرز بھی لکھے گئے تھے. تو اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اٹ واز بلیو کہ، اور خاص کر جب انہوں نے چیف جسٹس بنے، انہوں نے اوتھ میں ایک انپریسیڈنٹڈ اسٹیپ لیا. انہوں نے اپنی وائف جو تھیں ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا جب انہوں نے اوتھ اٹھا رہے تھے. بسائڈ دیٹ انہوں نے پہلی خاتون جو ہے وہ رجسٹرار اپوائنٹ کیں سپریم کورٹ کے اندر، وچ واز اے کلیئر میسیج کہ شاید وہ انکلوسیوٹی چاہتے ہیں. اور بسائڈ دیٹ پھر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو پہلا کیس تھا ان کے سامنے تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس پہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بنایا تھا، وچ واز این انڈیکیشن دیٹ ہی وانٹس ٹو ٹیک آل ججز along with him. بٹ وین ہی از لیونگ ایز اے چیف جسٹس، تو کیا وہی اسپرٹ ابھی بھی موجود ہے؟ اپیرنٹلی اٹ سیمز کہ ایسا نہیں ہے. تو ناظرین، اسی لیے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی جو لیگیسی ہے اس میں دو طرح کے ویوز موجود ہیں. ایک ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہی ہیز بین اے مین آف انڈیپینڈنٹ ججمنٹ، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ججمنٹ رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کرتے ہیں. ہی کین ناٹ بی کوئرس، ہی کین ناٹ بی فورس اینڈ پریشرڈ into things, so he does what he believes in. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے چیف جسٹس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس دوران he has given decisions based on his own independent judgment. اور اس والے سے ہم دیکھا کہ ان پہ بڑے پولیٹیکل پریشر بھی آئے، بہت سارے اور معاملات بھی ہوئے، بٹ he made independent choices، اور یہ ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے. بسائڈ دیٹ ہم دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو مائنارٹیز کے حوالے سے جو باتیں کیں اب وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں، کچھ ڈیسیژنز بڑے امپورٹنٹ دیے انہوں نے اس حوالے سے آ کے. بسائڈ دیٹ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پازیٹیو جو ان کے سپورٹرز کہتے ہیں پازیٹیو تھنگ تھی، دیٹ واز ہی ایکسیپٹیڈ اینڈ مینٹین دا سپریمیسی آف دا پاکستانی پارلیمنٹ. اور وہ فرام دا بگننگ ہی ہیز بین پریچنگ اباؤٹ دی سپریم کورٹ جو کہ سرنڈر کرے ٹو دا ول آف دا پیپل اینڈ اٹ شوڈ ناٹ ایزرٹ اٹ سیلف ابو دا پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹری سپریمیسی سے یقین رکھنے والے تھے. اینڈ دیٹ از وائی جنرلی ہم دیکھیں تو انہوں نے لاز کو چیلنج کم سے کم کیا، ایکسیسو انٹرفیرنس نہیں کیا ایگزیکٹو معاملات میں، ایکسیسو سو موٹو نوٹسز نہیں لیے گئے، ویری ان لائک ہز پریڈیسیسرز. بٹ ناظرین ایٹ سیم ٹائم ان کے جو کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری ان کی جو لیگیسی میں دوسرے پوائنٹ بھی ہیں، نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بہت ساری باتوں میں سے کروں تو ایک جو پوائنٹ ہے ناظرین
बिफोर बिकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद देखा कि उन्होंने एज ए सुप्रीम कोर्ट जज जो फैज़ाबाद धरना केस था उसका डिसीजन सुनाया, लॉयर्स का जो केस था कोयटा में ब्लास्ट की वजह से, उसके पर उनकी जजमेंट मौजूद है। तो ही हैड अ वेरी क्लियर स्टांस दैट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड स्टे फोकस्ड ऑन देयर ओन रोल, और उस हवाले से ही हैज़ बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज रोल इन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अफेयर्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट भी दिया था व्हेन ही रिस्टोर्ड दी जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जिनको ऑब्वियस सी बात है जो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर के ऊपर डिसमिस किया गया था थ्रू दी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रोसीडिंग्स। सो अल्टीमेटली उनका ये स्टांस जो था वो तो रहा, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी एलिगेशंस थे ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एट द हैंड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इस्टेब्लिशमेंट। जजेस जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, 6 जजेस ने 8 में से, वो लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उस मामला पे व्हेन ही वाज द चीफ जस्टिस वो इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो रोल था, जो एलिज्ड रोल था, उसके हवाले से हमें कोई प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग या प्रोएक्टिव कोई प्रोसीडिंग्स नज़र नहीं आई ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस। ऐसे लगा जैसे उन्हें इन चीज़ों का इदराक ही ना हो, या ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हो कि दिस इज़ नॉर्मल एंड ही विल नॉट। तो बिफोर द चीफ जस्टिस एंड आफ्टर चीफ जस्टिस उनका जो प्रिंसिपल स्टैंड था दैट हैज़ चेंज अ लॉट। बिसाइड दैट हम देखें नाज़रीन तो उनका जो एक जनरल व्यू है कि थ्रू आउट हिज 1 year and 1 month एज अ चीफ जस्टिस जब रहे हैं तो his attitude has been very critical of the PTI, and it looked as if he could not rise above his personal bias and prejudice against the PTI, which was very well founded because during PTI's time उनकी फैमिली को एक मीडिया ट्रायल किया गया, उनका कोर्ट का ट्रायल किया गया, उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग का भुगतना पड़ी, और ही वॉज बीइंग पोलिटिकली विक्टिमाइज्ड बाय द PTI गवर्नमेंट एट दैट टाइम। सदर मुल्क की तरफ से रेफरेंस भिजवाए गए थे, लेकिन एज द चीफ जस्टिस ही शुड हैव रिजन अबव एंड बियॉन्ड हिज पर्सनल इश्यूज़। हमने देखा लेकिन कि थ्रू आउट दिस पीरियड उनके जो डिसीजंस थे, उनकी जो रिमार्क्स थे, दैट वर वेरी होस्टाइल एंड क्रिटिकल टू द PTI। और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये नाज़रीन कि जब रिजर्व की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोलिटिकल पार्टी का केस किया था, उनके पास सिंबल का केस किया था, तो उन्होंने जो वर्डिक्ट सुनाई थी उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उनको पार्टी सिंबल का ओहदा डिनाई कर दिया था। तो लेटर ऑन जब हम देखते हैं कि जब रिजर्व की सीट का डिसीजन आता है और वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेजॉरिटी रूलिंग से एक्सेप्ट करती है कि उनके डिसीजन को जो इलेक्शन से पहले हुआ था उसको मिस इंटरप्रेट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया और PTI को डिनाई किया इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट की एक क्लैरिफिकेशन कुड हैव अनडन द इनजस्टिस कमिटेड टू द PTI, और शायद पोलिटिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान के अंदर बहुत डिफरेंट होती, बट अंडर जस्टिस फाइज ईसा ही डिड नॉट बॉदर टू करेक्ट इट, एंड व्हेन द टाइम केम टू करेक्ट इट, अब देखते हैं कि जब रिजर्व केस का डिसीजन आता है, सो समथिंग अ डिसीजन दैट वाज रॉन्ग ऑन हिज साइड बिकॉज इट लैक्ड क्लैरिटी, जिसको मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मिली इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, उन्होंने उस रिजर्व वर्डिंग जो अपील हुई उसमें भी उसको जब मौका मिला करेक्ट करने का, ही रिफ्यूज़ टू डू इट। और जस्ट रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उन्होंने एक जजमेंट ऑथर की जिसमें उन्होंने डिसेंडिंग नोट दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें उसके तहत रहना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो रिजर्व सीटें ये PTI को नहीं मिलनी चाहिए। Now what he was saying is that lack of clarity of his judgment, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियाद बना के PTI को डिनाई किया इलेक्शन सिंबल को, विच इज़ अ नेशनल पार्टी ऑब्वियसली एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट पार्टी, उसको डिनाई करना, दिस इज़ समथिंग जिसको रेक्टिफिकेशन की शायद ज़रूरत ना पड़े। This is a gross kind of negligence or biasness on his part not to endorse and not to acknowledge his mistake and correct what wrong was committed to a party. So it was a problem of the decision given by the Supreme Court or misinterpretation of the Election Commission. But the victim is neither Chief Justice nor it is the Election Commission, rather it is the PTI. And Chief Justice of Pakistan was unwilling to accept this mistake and accept the responsibility, or by either resigning or holding Election Commission of Pakistan accountable, or at least allowing Pakistan Tehreek Insaf to get relief for the wrongdoing that was done by not their mistake but by somebody else. एक और पॉइंट जो नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन ही वाज द जज ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस वक्त उन्होंने उनकी रिमार्क्स भी मौजूद हैं, उनकी जजमेंट्स में है, ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, एंड ही बिलीव्ड एंड ही स्टेटेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स दैट ऑर्डिनेंसेस शुड बी टेकन इन द केस ऑफ एमरजेंसी ओनली एंड नॉट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस।
بٹ ہم دیکھا کہ جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں، اور اس میں بیسٹ ایگزامپل تھی جب جو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو امینڈ کیا گیا تھرو آرڈیننس، سو ود ان منٹس چیف جسٹس پاکستان نے اس پہ عمل کیا، اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے جج کو اپوائنٹ کیا who was considered to be like-minded judge which paved the way for the passing of the 26th amendment in Pakistan. So یہ ایک ڈائیورجنس بھی ان کے what he did before became chief justice and after that. So ناظرین، اگر میں کنکلوڈ کروں فائز صاحب کی لیگیسی کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں that he has been considered to be a ray of hope for Pakistan's promotion of democracy, for Pakistan's promotion of rule of law, and for a Supreme Court that is inclusive, a Supreme Court that is not biased, and a Supreme Court that is improving its image in the eyes of the public. But this is something that he did throughout his life, but unfortunately a very bright career has ended with some kind of blot on his career. جب ان کے جو لاسٹ منتھس ہیں اس کے اندر کچھ ایسی ڈیسیژنز آئے ان کی طرف سے، کچھ ایسے ریمارکس ہیں ان کی طرف سے that considered to be clearly dictated by his personal bias rather than the judgment of the law, which is unfortunate because the person like Justice Faez Isa deserved much better exit than what he got today. اب آتے ہیں ناظرین دوسرے پہ، جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ان کے اوپر آتے ہیں. Obviously جسٹس یحییٰ افریدی واز اپوائنٹڈ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان انڈر دا 26th amendment, اینڈ انڈر دا 26th amendment ہم جانتے ہیں کہ جو ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ہی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی، وہ پک کرے گی چیف جسٹس کو. ہم نے دیکھا اس حوالے سے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی پروسیڈنگز ہوئیں with 2/3 میجارٹی، انہوں نے جو تھرڈ سینئر موسٹ ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، ان کو ایلیویٹ کیا ٹو دا پوسٹ آف دا چیف جسٹس آف پاکستان بائی پاسنگ جسٹس منصور علی شاہ ایز ویل ایز جسٹس منیب اختر، وچ از اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ یہ جو تھرڈ یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے پیچھے ایک پولیٹیکل رول بھی ہے، بیکاز دا گورنمنٹ از اے بینیفیشری آف یحییٰ افریدیز ججمنٹس. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب سپریم کورٹ کا فل کورٹ ریفرنس ہوا، اس ریفرنس میں یحییٰ افریدی صاحب نے بہت پریز کیا جسٹس فائز کو، وچ واز اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ دے بوتھ ہیو اے کارڈیلٹی آف مائنڈ. اور جس طرح ہم نے جسٹس فائز صاحب کی نیگیٹو لیگیسی کی بات کی بسائڈ پازیٹیو، تو اس حوالے سے جسٹس یحییٰ افریدی کی ان کی تعریف کرنا از اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ ہی از لائکلی ٹو کنٹینیو. جسٹس یحییٰ افریدی اوبیسلی بلانگ ٹو، پہلے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے جو کہ ٹرائبل ریجن سے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ناظرین کہ انہوں نے اپنا بیسک ایجوکیشن تو وہاں سے لی، لیکن اس کے بعد بیچلرز گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، پھر انہوں نے ایم اے جو ہے وہ کیا یہاں سے پنجاب یونیورسٹی، جہاں پہ میں ایفیلیٹڈ ہوں، یونیورسٹی آف پنجاب میں انہوں نے انگلش ڈپارٹمنٹ سے ماسٹرز کیا. بسائڈ دیٹ ہی ڈیڈ لا فرام دا یونیورسٹی آف پنجاب، اور پھر LLM انہوں نے کیا آکسفورڈ سے. اینڈ دین ہی اوبیسلی انہوں نے بہت سارے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ کام کیا، ایز اے جج بھی رہے، بہت ساری جگہوں پہ جا کے الٹیمیٹلی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، اور پھر وہاں سے سپریم کورٹ کے اندر آئے، اور سپریم کورٹ میں ان کو چیف جسٹس کی پوسٹ پہ ایلیویٹ کیا گیا. اینڈ ہی از لائکلی ٹو کمپلیٹ دا 3 years ٹرم. ناؤ جیسے یحییٰ افریدی جو ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژنز رہے ہیں. ان میں سے ایک ڈیسیژن، ہی ہیز گیون ججمنٹس اگینسٹ دی ٹرائل آف دا سویلین کورٹس ان دا ملٹری کورٹس. انہوں نے اس کو مخالفت کی تھی، اس کو انفیکٹ ملٹری جو ٹرائل ہے، جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے، اس لا کو الٹرا وائرس کرا دے کے انکانسٹیٹیوشنل اس بینچ کا وہ حصہ تھے. بٹ سب سے امپورٹنٹ جو ان کی فیوچر لیگیسی کے وجہ سے امپورٹنٹ بات ہوگی، انہوں نے ریزرو کی جو سیٹ کا کیس ہے جس میں PTI کو ریلیف گرانٹ کیا گیا بائی 8 member ججز، اس ریلیف کے اندر ان کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے. آسان لفظ میں ہی بلیو دیٹ PTI شوڈ ناٹ ہیو بین گیون دا ریزرو سیٹس. جو ریزرو سیٹس ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں ملنی چاہیے، دیٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا گورنمنٹ. ان دیٹ کانٹیکسٹ یحییٰ افریدی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، اٹ از کلیئرلی فار دا بینیفٹ آف دی کرنٹ گورنمنٹ آف پاکستان. اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان ہیز انٹرڈ انٹو اے فیز آن دا پیٹرن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، جس کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہم کہتے ہیں لبرل اور کنزرویٹو سپریم کورٹ کے ججز ہیں. پاکستان کے اندر بھی اب ایسے لگتا ہے کہ لبرل اور کنزرویٹو تو ہونا، یا ججز گورنمنٹ کے ہوں گے یا اپوزیشن ہی ہوں گے. دس از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ. تو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، اس کی جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہے، اس حوالے سے یہ ججمنٹ جو ہے، ججمنٹ بھی اور یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. بٹ کیا جسٹس یحییٰ افریدی ان لائک جسٹس فائز صاحب، کیا اس ٹیگ کو کہ وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کریں گے، کیا وہ اس ٹیگ کو ختم کر پائیں گے؟ کیا وہ ایک آبجیکٹیو بنیاد پہ ایز اے چیف جسٹس کام کر پائیں گے، کنسیڈرنگ کہ اب ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی پاورز نہیں ہیں؟ بیکاز آفٹر 26 amendment جو ہے ہم جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، بٹ اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک رول ہوگا. تو وہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ان پارشل
impartial judge کا role play کر سکیں گے. The time will tell. But considering his superb career, considering his uprightness on most of the cases, it is generally believed that he will uphold the constitution and law, and unlike, he would leave this institution with the same integrity as he is entering today. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.